بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتلوں کی سزا اور ظالم بادشاہ بخت ناصر کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر کے اپنے اولیاء اور دوستوں کا انتقام لے تو وہ اپنی بدترین مخلوق کے ذریعے کا انتقام لیتا ہے، جیسا کہ اس نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا انتقام بخت نصر کے ذریعے سے لیا، جس وقت بیت المقدس کے حوث کا بادشاہ ردویس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مقدس آپ کے بدن مطہر سے جدا کیا تو آپ علیہ السلام کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا جو ابلنے لگا۔ اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی جاتی وہ جوش مار کر مٹی سے باہر نکل آتا اور وہاں پر مٹی ڈالتے ڈالتے سرخ رنگ کا ایک ٹیلا بن گیا، لیکن خون کا ابلنا بند نہ ہوا۔ اس واقعہ کو زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ اس زمانے کا ایک باغی شخص جس کا نام بخت النصر تھا، جو ایندھن بیچنے کا کام کرتا، نیز آوارہ گرد اور اوباش قسم کے لوگ اس کے دوست تھے، اس نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر شربار براپا کی۔ وہ جہاں پر جاتے قتل و غارت کرتے، حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچتے اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے ظالم حکمرانوں کو بدترین طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا۔ بخت نصر نے وہاں پر وہ سرخ پیلا دیکھا تو پوچھا، یہ ٹیلا کیسا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، کچھ عرصہ قبل اس علاقے کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور آپ علیہ السلام کا سر بدن سے جدا کیا۔ آپ علیہ السلام کا خون زمین پر گرا جو ابلنے لگا۔ اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی گئی وہ بند نہ ہوا۔ آخرکار یہاں پر سرخ رنگ کا ٹیلا بن گیا، لیکن خون پھر بھی ابلنے سے بند نہ ہوا اور اسی طرح ابل رہا ہے۔ بختون نصر نے کہا، میں اس ٹیلے پر اس قدر لوگوں کو قتل کروں گا کہ یہ خون خود بخود ابلنے سے رک جائے گا۔ اس کا یہ ارادہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے مکافات عمل ہے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر خاموشی اختیار کی اور اس ہوس پرست قاتل بادشاہ ہر روز رئیس پر زبان اعتراض نہ کھولی۔ بخت النصر کے حکم سے اس ٹیلی پر 70,000 افراد قتل کیے گئے، لیکن ان کا خون ابلنا پھر بھی بند نہ ہوا۔ بخت النصر نے پوچھا، کیا اس علاقے میں کوئی شخص باقی بچ گیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، غالباً یہ رودیہ تھی۔ اس نے کہا، اسے یہاں پر لے کر آئیں، اس ٹیلے کے اوپر قتل کرو۔ سپاہیوں نے اس کے حکم پر عمل کیا اور اسے لا کر ٹیلے کے اوپر قتل کر دیا۔ اس کے بعد خون ابلنا بند ہو گیا۔ بختون نصر شام، بیت المقدس اور فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بابل پہنچا، وہاں پر ایک شہر آباد کیا اور کنواں کھودا۔ اس کے بعد پیغمبر خدا حضرت دانیال علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کنویں میں ڈالا۔ ان کے ساتھ ایک شیرنی بھی اس کنویں میں ڈالی گئی تاکہ وہ انہیں پھاڑ کھائے۔ وہ شیرنی کنویں کی گیلی مٹی کھاتی رہی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر پر وحی نازل کی، فلاں کنویں پر جائیں اور دانیال علیہ السلام تک کھانا پینے کا سامان پہنچائیں۔ وہ پیغمبر کنویں پر آئے اور آواز دی، اے دانیال۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، ہاں میں بہت دور سے آواز سن رہا ہوں۔ اس پیغمبر نے کہا، اے دانیال، آپ کے خدا نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کا وہ سامان ڈول کے ذریعے نیچے پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی اور بے حد شکر ادا کیا۔ اسی زمانے میں بخت ناصر نے عالم خواب میں دیکھا کہ اس کا سر آہنی اور پاؤں تانبے کے اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے ستارہ شناس لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا، میں نے نیند کے عالم میں کیسا خواب دیکھا ہے؟ ستارہ شناس لوگوں نے کہا، جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ بیان کرو تاکہ ہم اس کی تعبیر بیان کریں۔ بخت النصر غصے میں آ گیا اور کہا، میں سالہ سال تم لوگوں کو لباس اور روزی دے رہا ہوں، لیکن تم لوگوں نہیں جانتے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے، پس مجھے تم لوگوں سے کیا فائدہ؟ پھر اس کے حکم سے سبزہ ستارہ شناس لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس دوران میں وہاں پر موجود افراد میں سے کسی نے بخت النصر سے کہا، اگر تم کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہو جس کے پاس علم رافت ہو تو فقط اور فقط اس شخص کے پاس ہے جسے تم نے کنویں میں قید کر رکھا ہے، اور ایک شیرنی وہاں چھوڑی ہے تاکہ وہ اسے کھا جائے۔ لیکن شیرنی نے نہ صرف یہ کہ اسے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ گیلی مٹی کھاتی ہے
اور اس شخص کو دودھ پلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بختون ناصر نے اپنے کندھوں کو حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اس کے سامنے حاضر کیا۔ اس نے پوچھا میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام فرمایا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا سر لوہے کا، پاؤں تانبے کے اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے۔ بخت الناصر نے کہا ہاں خواب تو یہی ہے، میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک ایرانی غلام تجھے 3 دن بعد قتل کر دے گا۔ اس نے کہا میرے پاس 7 قلعے ہیں اور ہر قلعے کے دروازے پر ایک محافظ کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ ہر دروازے پر ایک مغربی ہے جو ہر نئے آنے والے شخص کو دیکھ کر چینختی چلاتی ہے اور سپاہی اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا جسے میں نے کہا ہے ضرور بضرور ایسا ہوگا۔ بخت ناصر نے بطور احتیاط اپنے مفوض لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا اور کہا جو بھی نانشاز شخص نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد جناب دانیال علیہ السلام نے کہا تم 3 دن تک ادھر ہی رہو، اگر یہ 3 دن صحیح اور سلامتی سے گزر گئے اور مجھے کچھ نہ ہوا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔